کبھی آپ نے سوچا کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کبھی ایسا لگا کہ ہدایت بالکل قریب تھی مگر ہم خود ہی دور بھاگ گئے؟ سورہ الاعراف کی یہ آیات ہمیں دکھاتی ہیں کہ دل جب سچائی سے موڑ لیا جائے تو انسان کا انجام کتنا ڈراونا ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم مل کر سورہ الاعراف کا ایک چھوٹا سا حصہ سنیں، محسوس کریں اور اپنے دلوں کو جھنجھوڑیں۔ سورہ الاعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے جو ہدایت، وارننگز اور پچھلی قوموں کے انجام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ واضح ہوتی ہے مگر ہر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق کو سنتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جو حق کو پہچانتے ہوئے بھی ضد اور غرور کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا فوکس انہی دلوں پر ہے جو حق سن کر بھی نہیں بدلتے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، نصیحت سنتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اس کے دل پر قفل لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہدایت کو سن بھی لے تو اس پر اثر نہیں ہوتا۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ایسی ہی قوموں کا ذکر کرتے ہیں جن پر رسول آئے، پیغام آیا، نشانیاں ظاہر ہوئیں، لیکن انہوں نے تکبر کیا، مذاق بنایا اور دلوں کو بند کر لیا۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ دنیا کے مزے، مال، طاقت سب کچھ دیکھتے رہے مگر حقیقت میں وہ تباہی کے راستے پر تھے اور انہیں خود خبر بھی نہیں تھی۔ سوچو، اللہ کے پیغام کو جھٹلانا صرف منہ سے نہیں ہوتا۔ جب ہم سن کر بھی اگنور کر دیں، جب گناہ کو نارمل سمجھ لیں، جب دل سافٹ ہونے کے بجائے مزید سخت ہو جائے، تو کہیں ہم بھی انہی راستوں پر تو نہیں چل رہے؟ آج ہم سورہ الاعراف کی ان باتوں کو صرف ایک سٹوری نہیں، اپنا آئینہ سمجھ کر سنیں گے۔ فرض کرو ایک لڑکا تھا، نام تھا حارث۔ حارث کوئی برا انسان نہیں تھا، بس عام سا انسان۔ نماز کبھی پڑھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، حلال حرام کی اتنی پرواہ نہیں تھی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت، فحش باتیں، حرام کمائی کو چالاکی سمجھنا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن اس کی امی نے اسے کہا، بیٹا قرآن سن لو، دل نرم ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا، بولا، امی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی مزے کرنے کا ٹائم ہے، دین بعد میں بھی آ جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، حارث کے پاس سب کچھ آ گیا، بزنس، گاڑی، شہرت، لوگ اسے کامیاب سمجھنے لگے، مگر ایک چیز خاموشی سے خراب ہو رہی تھی، اس کا دل۔ جب بھی کوئی اسے دین کی بات کرتا، وہ اندر سے اریٹیٹ ہوتا۔ یہ لوگ ہر وقت آخرت آخرت کیوں کرتے رہتے ہیں؟ پریکٹیکل بات کریں، کامیابی کی بات کریں۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے سورہ الاعراف کی کچھ آیات سنائیں۔ آیات میں اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ حق کو سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر پردے ہوتے ہیں، کانوں میں بوجھ ہوتا ہے۔ وہ سن رہا تھا مگر دل کہہ رہا تھا، یہ سب میرے لیے نہیں، میں تو آلریڈی ٹھیک ہوں۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے جب انسان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ کچھ سال بعد اچانک ایک حادثہ ہوا، بزنس ڈوب گیا، ہیلتھ خراب ہو گئی، فیک دوست دور ہو گئے۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا، چھت کو دیکھ رہا تھا، اور پہلا جملہ جو اس کے دل سے نکلا، یا اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی سوائے دنیا کے اور کس چیز کے پیچھے دوڑ لگائی؟ اس نے رو کر کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے پہلے توڑ دیتا، پہلے روک دیتا، شاید میرا دل اتنا سخت نہ ہوتا، مگر تو نے مجھے اتنا موقع دیا، اتنی وارننگ دی، اور میں ہی تھا جس نے سورہ الاعراف کی باتوں کو سٹوری سمجھ کر چھوڑ دیا۔ دوستوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کنٹینٹ بناتے ہیں، فالوورز کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر اندر سے دل ہدایت سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اور انہیں لگتا ہے وہ کامیاب ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بھی حارث کی طرح ایک ان سین تباہی کے راستے پر ہوتے ہیں۔ سورہ الاعراف ہمیں بار بار ایک بات سمجھاتی ہے کہ ہدایت کوئی گارنٹی نہیں، یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت چھن بھی سکتی ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرے، نصیحت کو اگنور کرے، اپنے نفس اور خواہشات کو خدا بنا لے، تو پھر اللہ اس کے دل کو اسی چیز کے حوالے کر دیتے ہیں۔
پھر اسے حرام اچھا لگنے لگتا ہے، نماز لمبی، ذکر بورنگ، قرآن مشکل۔ اگر آج بھی ہمیں گناہ کرتے ہوئے گلٹ محسوس ہوتا ہے، اگر آج بھی دل کبھی سافٹ ہو کر رو پڑتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ابھی تک دل کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے سورہ الاعراف کا پیغام صرف ایک وارننگ نہیں، یہ ایک دروازہ بھی ہے۔ واپس آ جاؤ، ابھی وقت ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کب بدلیں گے؟ کسی بڑے حادثے کے بعد، یا ابھی جب اللہ خود ہمیں نرم لہجے میں بلا رہے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچا لے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تیری آیات کو سنتے ہیں مگر بدلتے نہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے پچھلی قوموں کو ان کے ظلم اور غرور کی وجہ سے چھوڑ دیا، ہمیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یا اللہ، ہمیں وہ آنکھیں دے جو قرآن سن کر رو پڑیں، ہمیں وہ دل دے جو تیری بات کو سن کر بدل جائے۔ یا اللہ، ہماری غفلت، ہمارا تکبر، ہماری دنیا کی دوڑ، سب کچھ معاف فرما دے، اور اس سورہ الاعراف کے پیغام کو ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر سورہ اعراف کے اس پیغام نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی ہلایا ہے، تو اس ویڈیو کو یہ سمجھ کر چھوڑ کر مت جائیں کہ بس اچھی تھی۔ اس کو صرف اپنے لیے نہیں، کسی ایک ایسے شخص کے لیے شیئر کریں جو شاید آج ہنستا ہوا نظر آ رہا ہو مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر قرآن کی مزید ایسی آیات پر غور کریں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور آن کریں، تاکہ جب بھی ہم اگلی سورہ، اگلی آیت پر دل سے بات کریں، آپ سب سے پہلے اس سفر کا حصہ بنیں۔ لکھ کر بھی ضرور جائیں، یا اللہ میرا دل سخت ہونے سے بچا لے۔ شاید آپ کا ایک کامنٹ کسی اور کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے۔